أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم. لفظی ترجمہ: ذالکم، یہ حکم، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادتی، گواہی دینے کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، اس کے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارت حاضر، تدیرونہا، جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدو، اور گواہ بنا لو تم، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر مطمئن ہو جائیں بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، اؤتمن، جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادۃ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی، ومن یکتمھا، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو، فإنہ آثم قلبہ، تو بے شک گناہ گار ہونے والا ہے دل اس کا، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو سب جانتا ہے. بڑے سودے تحریر کیے جائیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں سب سے لمبی اور بڑی آیت یہ ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی اور واللہ بکل شیء علیم پر ختم ہوئی. اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹی آیات 2 حرفوں والی ہوتی ہے، جیسے حامیم آیت ہے، یاسین آیت ہے، طٰہٰ آیت ہے. تو اس آیت کریمہ میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے. کل کے سبق میں تم نے پڑھا یا آپ نے سنا، جس وقت تم کسی سے ادھار کرو یا قرض کا معاملہ کرو تو اس کے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ تم اس کو لکھ لو، فلاں نے اتنی رقم لینی ہے اور فلاں نے اتنی رقم دینی ہے. اور دوسرا حکم تھا کہ گواہ بنا لو تاکہ آئندہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو.
اسلام جھگڑے کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اسی واسطے فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اور واضح احکام تحریر فرمائے ہیں کہ تم نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لو۔ مثال کے طور پر کسی سے کپڑا سلوانا ہے یا جوتے کی سلائی کروانی ہے تو پہلے اس سے اجرت طے کرو، اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو کام کراؤ ورنہ چھوڑ دو، مگر بات کو گول مول نہ رکھو کہ کام ہو جانے کے بعد وہ کہے کہ میں نے اتنی مزدوری لینی ہے اور تم کہو کہ ہم نے اتنی مزدوری دینی ہے، تو جھگڑا ہوگا، اور اگر پہلے طے نہیں کریں گے تو دونوں گنہگار ہوں گے۔ لہذا ساری بات اچھی طرح طے کر لینی چاہیے۔ ہم لوگ عموماً پہلے شرم میں رہتے ہیں اور بعد میں جھگڑتے ہیں۔ ہاں اگر کسی چیز کی اجرت یا قیمت متعین ہے، چاہے سرکاری لحاظ سے یا عرف عام کے اعتبار سے، مثال کے طور پر کہ دلی سے پانی پت کا کرایہ متعین ہے بس میں، سب جانتے ہیں کہ کتنا ہے، لہٰذا پہلے طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلے دو مسئلے بیان ہوئے کہ تم اگر کسی کو ادھار دو یا قرض دو تو اس کو تحریر میں لاؤ، اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالکم، یہی چیز یعنی گواہ اور تحریر ہو، اسقط عند اللہ، اقسط عند اللہ، اقسط عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی انصاف والی بات ہے، واقوم للشہادت، اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گواہ تو دیانت دار ہوتے مگر زیادہ عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رقم کی گواہی دینی ہے، یا تاریخ بھول جاتے ہیں کہ کون سی تاریخ متعین ہے۔ تو جب تحریر سامنے ہوگی تو گواہوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز کی گواہی دینی ہے۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور یہ تحریر میں آ جانا اور گواہوں کا متعین ہونا زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، فلیس علیکم جناح، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو۔ جیسے لوگ دکانوں سے سودا لیتے ہیں، چیز لی اور پیسے دے دیے، تو یہاں جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ نقد ہے لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں لکھنے میں دکاندار کو بھی تکلیف ہے کہ وہ لکھے کہ میں نے نمک بیچا ہے، ہلدی بیچی ہے، مرچیں بیچی ہے وغیرہ، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تجارت کو حاضرتاً ہے، مگر کوئی اہم چیز قیمتی ہے تو واشہدو، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو۔ مثال کے طور پر تم نے مکان خریدا ہے، رقم نقد دیا اور قبضہ کر لیا، یا کوئی قیمتی جانور خریدا تو اس پر بھی گواہ بناؤ تاکہ بعد میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے قیمتی ہونے کی وجہ سے کوئی گمراہ کرے اور اکسائے کہ تو نے سستا بیچ دیا اور وہ پھسل جائے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ مثلاً کاتب کا، لکھنے والے کا کوئی اپنا ضروری کام ہے یا اس نے کہیں ضروری جانا ہے، کس کی وجہ سے وہ فوری طور پر تمہارا کام نہیں کر سکتا، اور تم اس کو پکڑ لو اور کہو کہ مجھے پہلے لکھ دے، پھر جہاں جانا ہے وہاں جا اور اپنا کام بعد میں کر لینا۔ اس طرح کاتب کو، لکھنے والے کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں۔ تم کوئی اور کاتب تلاش کر لو اور اس کو اپنے ضروری کام یا ڈیوٹی پر جانے دو۔ اسی طرح گواہ کے، اس نے کہ کہیں خوشی میں شریک ہونا ہے یا اس کا ماتم ہو گیا ہے یا اس کی باقاعدہ کہیں ڈیوٹی ہے جس پر اس نے پہنچنا ہے، اور تم کہو کہ سارے کام چھوڑ دو اور میرے ساتھ گواہی کے لیے چل، تو اس طرح تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہے، مسائل ہے، تو اس کو مجبور کرنا صحیح نہیں۔ ایسے موقع پر تم عدالت کو کہہ سکتے ہو میرا گواہ فلاں مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، اور تاریخ دے دی جائے۔ قانون بھی اور شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ قانون اور شریعت میں بھی ایسی شکیں موجود ہیں، تو ہر حال میں مجبور کر کے ساتھ لے جانا، اس کو ضرر پہنچانا صحیح نہیں۔
بلکہ تمہیں اس چیز کا حق نہیں ہے۔ یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ لا یضار کو نفی معلوم کا صیغہ بنایا جائے، اور لا یضار نفی معلوم کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، اس وقت معنی ہوگا اور ضروری پہنچائے کاتب اور گواہ، اس وقت معنی ہوگا کہ ضرور ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے کاتب اور گواہ، کیونکہ لکھنے والا ہوشیار ہوتا ہے، لکھنے میں دھوکہ دے سکتا ہے اور حق والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ضرر نہ پہنچائے کاتب اور گواہ، یعنی لکھنے والا بھی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ لکھنے والا ہوشیار ہوتا ہے، لکھنے میں دھوکہ دے سکتا ہے اور حق والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو تحریر میں نقصان پہنچائے۔ اور گواہ بھی نفس الامر کے مطابق صحیح گواہی دے، غلط گواہی دے کر گواہ بھی حق والے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسی کارروائی کرو گے کہ ان شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہے کہ تم نے رب کا حکم نہیں مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان احکام کی تعلیم دیتا ہے، اور ان احکامات کا تمہاری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک تھی آیت مدائنہ۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لے کہ ہر رکعت میں کم از کم 3 آیات پڑھنی ہے، چاہے امام ہو یا منفرد۔ اگر کوئی 3 آیات سے کم پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ جیسے یہ آیت مدائنہ ہے، یہ 6 7ویں پارے میں ہے، اور تینوں آیتوں کی شرط اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کوئی صورت 3 آیت سے کم نہیں ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر ہے، ان سب کی 3 آیات ہے۔ پڑھ سکتے ہو۔ رہن کے حکام آگے اور حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، مثلاً قافلہ جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے آدمی ہیں، اس قافلے میں کسی کو دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت پڑی، وہاں لکھنے والا کوئی نہیں، تو فریحان مقبوضہ، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی جس سے رقم لے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے کہ میں جب تجھے رقم دوں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ اور جس طرح گروی رکھنا سفر میں جائز ہے، اسی طرح اقامت یعنی عام حالات میں بھی جائز ہے، یعنی گھر کے اندر بھی۔ سفر میں چونکہ اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، لکھنے والا نہیں ملتا، اس واسطے سفر کی قید لگائی ہے۔ اقامت کی حالت میں رہن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھریلو اخراجات کے سلسلے میں جو درکار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر گھر کا سودا سلف یہی لاتے تھے، اور کبھی کبھی یہ ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد بھی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کباب و شہم نامی یہودی کے پاس بھیجا جو بڑا سخت مزاج تھا، انہوں نے اس کو جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سا جو بطور قرض کے چاہیے، 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو تب دوں گا۔ خادموں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس کے پاس کوئی چیز گروی نہ رکھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زرہ مبارک دی کہ یہ گروی رکھ کر جو لے آؤ، کیونکہ مجبوری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس یہودی کے پاس گروی رکھی اور 30 سا جو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اتفاق کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ اپنی حیات مبارکہ میں واپس نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کر کے زرہ واپس لی۔ مقصد یہ ہے کہ رہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے دوران رکھا تھا، لہذا سفر کی
قید اتفاقی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تول کر جو اپنی بیویوں میں برابر تقسیم کیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ تول کر اس واسطے تقسیم کیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور آج بھی اگر کسی کی 2 یا 3 بیویاں ہو تو اخراجات کے سلسلے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، اولاد نہ تھی، لاولد تھے۔ آج کل کا موسم تھا کہ ایک عقیدت مند نے 2 تربوز ہدیہ پیش کیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، رد کرنا خلاف سنت ہے۔ شاید 2 اس واسطے پیش کیے کہ بیویاں 2 ہے، دونوں کو ایک ایک دیں گے، اور وہ شخص ہدیہ دے کر چلا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ چھری لاؤ اور 2 پراتیں بھی لے آؤ، یعنی کہ 2 پلیٹیں بھی لے آؤ۔ خادم نے کہا کہ حضرت 2 پراتوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ تربوز برابر کاٹتے ہیں، اور آدھا اس میں سے اور آدھا اس میں سے ایک بیوی کو دینا ہے، اور آدھا اس میں سے اور آدھا اس میں سے دوسری بیوی کو دینا ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت ایک تربوز ایک بیوی کو اور دوسری بیوی کو دے دیں۔ فرمایا بیٹے بعض تربوز میٹھے ہوتے ہیں اور بعض پھیکے، تو اگر ایک کا میٹھا اور دوسرا کا پھیکا نکلا تو حق تلفی ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک کاٹ کر آدھا آدھا کر کے دیا، پھر دوسرا کاٹ کر آدھا آدھا کر کے دیا۔ جو اس طرح انصاف کر سکتا ہو اس کو شریعت 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دیتی ہے، ورنہ فواحدۃ پس ایک ہی پر گزارا کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت سفر سے واپس تھانہ بھون آ رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے گنے کی ایک گٹھری ہدیتاً دی۔ حضرت نے قبول کر لی اور خادم کو فرمایا کہ اس کا وزن کراؤ، اگر ہم قانون کے مطابق بغیر کرایہ کے لے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ٹکٹ لینا ہے۔ یہ انگریز کے دور کی بات ہے۔ گارڈ حضرت کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت وزن کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے میں لے جاؤں گا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نے کہاں تک جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مظفر نگر تک۔ فرمایا حضرت نے کہ میں نے تو آگے جانا ہے۔ تو گارڈ نے کہا کہ حضرت آپ سہارنپور تک جائیں گے تو کوئی بات نہیں، میں آگے کا بھی انتظام کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو سہارنپور سے اور آگے جانا ہے، کیا آپ آگے کا بھی انتظام کر دیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے تو قیامت کے دن سوال ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا؟ تیری تو جہاں تک ڈیوٹی ہے وہاں تک پہنچا دے گا، آگے کیا بنے گا؟ ایسے متقی لوگ کہاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہے؟ یہ حضرات علم کے بھی پہاڑ تھے اور تقوی کے بھی پہاڑ تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سفر میں گروی رکھ سکتے ہیں اسی طرح حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی گھر کے اندر بھی، لیکن یاد رکھنا کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ مثلا مکان گروی رکھا گیا ہے تو اس میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے، یعنی کہ رہ نہیں سکتے۔ زمین رہن رکھی گئی ہے تو اس میں کاشت نہیں کر سکتے۔ سواری والا جانور ہے تو اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اور کوئی مشین ہے تو اس کو اپنے کام کے لیے نہیں چلا سکتے۔ یہ تمہارے پاس صرف وسیقہ ہے تاکہ تمہاری رقم ضائع نہ ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امن میں ہو بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت، یعنی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت واپس کر دے۔ جو مقروض ہے وہ امین ہے اس قرض کا جو اس نے لیا ہے، لہٰذا وہ قرض والی امانت قرض خواہ کو واپس کرے۔ اگر اس نے کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض دیا ہے تو قرض حسنہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسنہ کی 17 نیکیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ صدقے میں 10 نیکیاں اور قرض حسنہ میں 17 نیکیاں، جبکہ صدقہ جو دیا گیا ہے وہ واپس نہیں ملنا اور قرض حسنہ کی رقم واپس ملنی ہے۔
محققین فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، جبکہ قرض حسنہ میں دوسرے کا فائدہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے، اس لیے قرض حسنہ کا ثواب زیادہ ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، کہ اگر امانت واپس نہ کی تو گرفت ہوگی۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، مگر آج کل کے زمانے میں سچی گواہی دینا بہت مشکل ہے، بلکہ مقدمے کی پیروی کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ بیچارے وکیلوں کی جانیں چلی جاتی ہے، اور ایسا دور آ گیا ہے کہ خدا پناہ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ معاملہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس واسطے اس کا خوف دل میں رکھو، آخرت اور قبر کو نہ بھولو، قبر کو یاد رکھو اور اپنے اعمال درست کر لو۔ آمین یا رب۔